بہرحال آج وزیر اعلیٰ کا جو کانفیڈنس تھا وہ آسمانوں کو چھو رہا تھا. وفاقی حکومت ان کو وہ کر رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی ان کو فل بیک ہے. آج ان کی پریس کانفرنس سے واضح ہو رہا تھا کہ ایک تو وہ بہت سخت اسٹریٹجی پر عمل کرنے جا رہے ہیں, دوسرا ان کو فل بیک ہے. آج جو یہ بی وائی سی کی اکثریت ہے, آپ جب ان کے الفاظ سنتے ہیں یا آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اتنے ہارڈ سٹانس پر ہیں, آپ ان کی زندگیاں تو دیکھیں. یہ لاٹ آئی ہے 2000 مطلب تھوڑی سی انہوں نے ہوش سنبھالا 2001 کے بعد والی, تو یہ مسلسل اس جنگ و جدل میں رہے, لاپتہ مسخ شدہ لاش, اس وجہ سے یہ ہارڈ کور بنے ہیں. تو جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہاں یار یہ گورننس یا کرپشن کی وجہ سے ہے, یہ ان کو حق نہ دینے کی وجہ سے ہے, پھر وفاق اٹھتا ہے, معافی بھی مانگتا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا بڑے وزیر آئے ہوئے تھے, ظاہری بات اسٹیبلشمنٹ نے بھیجے ہوں گے کہ جا کے وہاں پہ وہ کرو. تو آج وزیر اعلیٰ نے ان کی موجودگی اور ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی کہ وفاق بہت ساتھ دے رہا ہے, ہم دونوں اپروچ پر جائیں گے, ڈیولپمنٹ بھی ساتھ رکھیں گے اور کائنیٹک اپروچ پر بھی جائیں گے. تو وفاق ابھی آیا ہے, کچھ ارب دے دیں گے اور پھر کہہ دیں گے ہم نے اتنا دیا اتنا دیا. جتنا بھی دے دے وفاق اپنے 10 سال کے پورے اگر بجٹ بھی دے دے یہاں پہ, پھر بھی بلوچستان کے جو ڈائنامکس ہیں وہ اتنی ایزیلی تبدیل نہیں ہوں گے. لانگ ٹرم پالیسیز ہوں, 8-10 سال کی پالیسی ہو, وہ مختلف صورتوں میں ہو, ایجوکیشن, ہیلتھ, اسکالرشپس, جابس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں لاپتہ کرنے کا سلسلہ, مسخ شدہ لاشوں کا سلسلہ پھر عروج پر پہنچ چکا ہے. وزیر اعظم کی سربراہی میں جو ایک سیکیورٹی کونسل یا کمیٹی کی جو بریفنگ ہوئی تھی, آرمی چیف بھی آئے تھے, تو اور کہا گیا, آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بننے کی سخت ضرورت ہے, اور لگتا یہی ہے کہ یہ اسی کا شاخسانہ ہے. نمبر دوسری بات کریں گے کہ پشتونخوا تحفظ موومنٹ کے رہنما علی وزیر جو بھوک ہڑتال پر ہیں, ان کی سچویشن کافی ٹینس ہے, اور جو پی ٹی ایم والے الزام لگا رہے ہیں وہ کافی سنگین ہیں. تیسری, وفاقی حکومت کو بالآخر جب یہاں پہ حالات کافی کشیدہ ہو جاتے ہیں تب یاد آتا ہے کہ ہاں بلوچستان میں صرف مار دھاڑ کے علاوہ یا طاقتور حلقوں کی حکومت کے مطابق چلانے کے علاوہ وفاق کی حکومت بھی چاہے انہی کے وسائل لوٹ کر چند کروڑ یا ارب ان کے منہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بکھاری کی مانند مارے جائیں, اور پھر پوری دنیا میں یہ راگ الاپا جائے کہ دیکھو وفاق ان پہ کتنا انویسٹ کر رہا ہے. نمبر چوتھی کہ جو لاشیں دفنائی گئیں نامعلوم لوگوں کی, آج وزیر اعلیٰ نے اعتراف کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کی لاشیں ہیں جو ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے, جو ان کے بقول مطلب یہ بی ایل اے یا بی ایل ایف والے یا یہ جو واقعات ہوئے ٹرین والے, ان کا کہا گیا کہ یہ ان کی ہے. بالآخر یہ پتہ چل گیا. سب سے پہلی خبر پہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو پہلے عرصہ دراز سے کہہ رہا تھا کہ حالات بلوچستان میں کافی کشیدہ ہے, اور وہ ایک مشہور شعر بھی ہے کہ اب نہیں ہے کوئی بات خطرے کی, اب سب کو سبھی سے خطرہ ہے. اب پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ میں بیٹھنے والا شخص عام آدمی ہے یا آئی ایس آئی ایم آئی کا بندہ ہے یا بی ایل اے کی ضراب کا بندہ ہے. عام آدمی ادھر سے بھی مار کھا رہا ہے, ادھر سے بھی کھا رہا ہے, حیران ہوتا ہے. اور پھر ریاست کیا کرتی ہے, اٹھا رہی ہے, اتنے لوگ اٹھا رہی ہے کہ 3 دنوں سے کراچی کوئٹہ شاہراہ بند ہے, اور پہلے بھی یہ کتنے دن بند رہی, 1 دن کے لیے کھلی, اب دوبارہ بند ہے. مطلب یہ شاہراہ میرے خیال میں بند شاہراہ کے نام سے اگر اس کا نام رکھا جائے تو زیادہ موزوں ہوگا. وہ لوگ بھی کیا کریں, ان کے لاپتہ کیے جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا. پہلے کچھ لواحقین کو جب اٹھائے گئے, انہوں نے بند کی یہ شاہراہ, تو ان سے مذاکرات ہوئے, کسی کے آ گئے, کسی کو پولیس کی کسٹڈی میں دیا گیا, کورٹ میں پیش کیا گیا. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ اگر ہم نے انصاف لینا ہے یا ماورائے قانون یا عدالت ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے تو ہمیں جو انصاف دیں گی وہ یہ شاہراہیں دیں گی. اب وہ آ جاتے ہیں, اب ان سے بھی ہم لاکھ گلے شکوے کریں, لیکن کہیں نہ کہیں تو وہ قانون کی دھجیاں جو اڑ رہی ہیں
اسی وجہ سے وہاں پر ہیں. قانون کے مطابق شاید کچھ ہوتا تو شاید وہ بھی نہ آتے. پھر انہی کی وجہ سے یہ شاہراہیں بند ہوتی ہیں جو مسافر رل رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ بیچارے سخت مریض, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہیلتھ کی صورتحال, لوگ کراچی جاتے ہیں, موسٹلی کا علاج وہاں ہوتا ہے. اور وہاں پہ یہ دھرنا دینے والے بھی اتنے ہارڈ کور, ان سے یہ گلہ شکوہ ضرور ہوتا ہے کہ کم سے کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون مریض ہے, کون کس حالت میں جا رہا ہے. مہربانی کریں, آپ کا احتجاج اپنی جگہ, آپ کو ریلیف اپنی جگہ ملے, لیکن اپنے پیاروں کی خاطر کسی اور پیارے کی جان سے بھی نہ کھیلا کرے. بہت شکایت آ رہی ہیں, تو مہربانی کر کے یہ روڈ جو ہے نا, یہ مجذوب آدمی کو, مجبور آدمی کو ضرور آپ جگہ دیا کریں. اب کل پرسوں جو ہوئی ایک سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ, آرمی چیف صاحب گئے, انہوں نے بریفنگ دی, DGISI گئے, MO گئے. اچھا, PTI نے بائیکاٹ کیا, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے بائیکاٹ کیا, BNP مینگل نے بائیکاٹ کیا, مجلس اتحاد مسلمین نے بائیکاٹ کیا, سنی کونسل نے بائیکاٹ کیا. تو انہوں نے کہا, اور پھر فیصلے مشترکہ طور پر لیے گئے. کیوں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی کارروائی کریں سیاسی بیک ہو. جب تک سیاسی بیک نہیں ہوگی تو جتنا بھی ہو اس وقت تک آپ کا آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا. آج اگر بلوچستان کی صورتحال ایسی ہے تو عسکریت پسندوں کو کہیں نہ کہیں بڑے پیمانے پر عوامی حمایت حاصل ہے. آپ اس کو بیڈ گورننس کا نام دے دیں, آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نام دے لیں, آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں, لیکن کہیں نہ کہیں لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بڑی تعداد نہ ہو, وہ 30% ہو, 70% کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو, یا کسی کو یہ لگ رہا ہو کہ بھائی اب وہ زوراور شاید ہو رہے ہیں تو اس جانب ہو. اور بہت سارے چپ ہیں, تو وہ چپ والے بڑی تعداد وہی ہوتی ہے, وہ دیکھتی ہے پلڑا کس کا بھاری جا رہا ہے. تو اس طرح یہ صورتحال ہے. اسی طرح اگر کوئی شاہراہ بند بھی ہوتی ہے, کچھ لوگ ڈر یا خوف سے بھی کچھ نہیں کہہ پاتے, مجبور بھی ہوتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ وہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ میرا پیارا ہے, اس کے ساتھ وہ ہو. کیوں؟ اگلا یہ کہتا ہے کہ بھائی میں بھی اپنے پیارے کے لیے یہاں آیا ہوں. لیکن اس درمیان ریاست کہیں نظر نہیں آتی. اب جب ہارڈ کور ریاست بنانے کی ضرورت ہے, اس پر آرمی چیف نے جب کہا تو ضرورت ہے, مطلب وہ فیصلہ تو ہو چکا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا, یہ ٹرین والا واقعہ, اس کے بعد یہ میٹنگ ہوئی تھی نا. کل پرسوں ترسوں سے پورے بلوچستان میں حالات کافی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نوشکی سے کم سن بچے بھی اٹھائے تھے, 6 7ویں کلاس کے تھے وہ, رات کو شکر ہے 3 ان میں سے وہ آ گئے ہیں, تو یہ اچھی خبر ہے. پھر میں نے کہا کہ اگر وہ کہیں ملوث بھی تھے تو اب بچے ہیں, آپ ان کو, پہلے بھی 2011-12 میں ایک ایسا کیس ہوا تھا, باقاعدہ ان کو کینٹ شفٹ کیا گیا, ان کو پڑھایا لکھایا گیا. آج وہ اچھا کوئی پڑھ رہا ہے بڑے لیول پہ, یا کوئی جاب کر رہا ہے. تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ماحول ان کو ایسا ملا ہوا ہے کہ نوجوان اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے. کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے تو ہم ڈیٹیل میں اس طرح نہیں جا پاتے. کبھی جائیں گے کہ کس طرح ایک اسٹوڈنٹ پھر بھی یہ لے کمانڈر بنتا ہے, حالات کیا ہوتی ہے. پھر اس طرح یہ قوم پرست پارٹیاں بھی پہلے وہ کرتی ہیں, بعد میں سودے بازیاں کرتی ہیں, جس کے بعد وہ جو ہارڈ کور ورکر ہوتا ہے وہ پھر ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے, وہ پھر عسکریت پسند بن جاتا ہے. اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ قوم پرست سیاست کو بڑا وہ کیا کہتے ہیں اپریشیٹ بھی کیا جانا ہے کہ ایک بڑی تعداد کو وہ انگیج کرتے ہیں, لیکن جب وہ اپنے دعووں پہ پورا نہیں اترتے پھر افسوس ہوتا ہے. نوشین قمبرانی ایک معروف گلوکارہ ہیں بلوچوں کی, تو ان کے خاندان کے کوئی 8-10 بھائی بھتیجے اغوا کیے گئے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہے ان کے نو اباؤٹس کا, نہیں پتہ چل رہا. ان کے لواحقین کی جانب سے کل پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی. اچھا, یہ وہ خاندان ہے جو شاعر ہیں, ادیب ہیں, سنگر ہیں, مطلب لٹریری فیملی ہے, پروفیسر ہیں. اور ایسا خاندان, یہ معقول خاندان ہوتا ہے. ان سے گلے شکوے ہوتے ہیں, وہ آپ کا ہو کہ بھائی آپ کی شاعری ایسی ہے یا آپ کی سنگنگ ایسی ہے, لیکن یہ وہ معقول لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کا جو درد ہے یا صورتحال ہے اس کو اپنی گائکی کی صورت میں, الفاظ کی صورت میں, شاعری کی صورت میں لے آتے ہیں. آپ ان کو کنونس کریں, لیکن ایسے گریسفل لوگوں کو اگر آپ
جبری طور پر لاپتہ کریں گے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ رات ایک سیکٹرسٹ ہے، ویل نون نام ہے ڈاکٹر الیاس بلوچ صاحب، ان کو، ان کے بچے کو، ان کے داماد کو 3 MPO کے تحت اٹھایا گیا، پھر ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہدہ جیل شفٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ دور تھے۔ اب آدھے ڈاکٹر اللہ نظر کی صورت میں، ڈاکٹر منان شاہوانی کی صورت میں، دوسروں کی صورت میں آپ نے دیکھا اس جانب چلے گئے۔ جو باقی یہاں رہے ہیں ان کو بھی 3 MPO کے تحت وہ کرنا ہے۔ اچھا، ان ڈاکٹروں پر بھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ لوگ وہ ہیں، آپ نے دوسری جنریشن کو، وہ دور تھا کہ آپ ڈاکٹر اللہ نظر صاحب یا دوسرے ان کے ساتھ ہی تھے، لیکن آج ڈاکٹر الیاس بلوچ صاحب ہیں یا جو دوسرے ہیں، یہ کوشش کریں کہ ایسا نیریٹو لے کر چلیں، ایسی چیزیں وہ کریں تاکہ مزید جو ایک بڑی تعداد ان کو، ان کی فالوور ہے یا ان کے مطابق چلتی ہے، وہ مزید اس لیول پہ نہ چلی جائے۔ تو الیاس بلوچ صاحب کیونکہ اس کیڈر سے تھے تو ایکٹیو تو تھے ہی، دیکھتے تھے ہر جگہ، آپ کو نے دیکھا بھی ہوگا، BMC کے وائس پرنسپل بھی ہیں۔ تو یہ پروفیسر ہیں، اب ان کے ساتھ اگر ان کو جبری اٹھایا جائے، پکڑا جائے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ باقی ریاستی اداروں سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے، حالات ایسے ہیں، آپ مجھے بھی اٹھاؤ، دوسرے کو بھی اٹھاؤ، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ قانون کو کوئی بھی رنگ دے سکتے ہو۔ 3 MPO کے تحت عدالتیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں، ایک سے نکالتے ہیں دوسرا، دوسرے سے نکالتے ہیں تیسرا، تو آپ ان کو رکھیں تو گریسفل انداز میں رکھیں۔ کل یہ جیلوں سے آئیں بھی تو یہ گلے شکوے نہ ہو کہ ہمیں جو ہے نا ہماری عزت نفس مجروح کی گئی، یا بیٹے کے سامنے والد کو بے عزت کیا گیا، یا داماد کے سامنے سسر کو بے عزت کیا گیا۔ تو ادارے اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں۔ اور ایک اور نام BYC کے مرکزی کمیٹی کے ایک ایکٹیو ممبر تھے، بی برگ صاحب، بی برگ معذور ہیں۔ 2010 میں خضدار میں جب دھماکہ ہوا تھا، خضدار یونیورسٹی میں، یہ وہاں پڑھ رہے تھے، دھماکہ ہوا، اس کی زد میں آئے، تو بیچارے اچھے نوجوان ہیں لیکن چل نہیں سکتے، ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، ویل چیئر پہ ایکٹیویزم کر رہے ہیں، پیش ہوتے ہیں۔ BYC کی مرکزی قیادت میں ان کا نام ہے، ان کو ان کے بھائی سمیت لاپتہ کیا گیا۔ تو یہ مرکزی قیادت تھی۔ پھر مارنگ نے آج وہ کی کہ جو لاپتہ لوگ تھے ان کی سعیدہ بلوچ اور ان کی بہن کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ تو مطلب بڑے لیول پہ ہے یہ۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہ لسٹیں جو بنی تھیں، اس طرح کامریڈ غفار کمرانی ہے، بیبو بلوچ ہے، یہ دوسرے ان کے گھر پر بھی چھاپا ہوا، لیکن اس دن ادھر سے کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ تو یہ سیاسی لوگ ہیں، مطلب کامریڈ غفار کمرانی یا یہ لوگ، ان کا وہ نیشنل پارٹی میں یا ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن اتنے کوئی ہارڈ کور نہیں ہے کہ آپ ان کو بھی اس لیول پہ لے جائیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے تھرو آپ کمپرومائز کریں، ان کو دیکھیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ BYC کا نوجوان ہیں، سخت ہیں، لیکن پھر بھی یہ پل ہے، اس کو انگیج کریں تو آپ شاید عسکریت پسندوں سے بھی انگیج کر سکتے ہیں۔ پھر جب آپ ان کے ساتھ بھی سخت طریقے سے انگیج کریں گے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ ان کی وائس ہے، تو یہ کمپلیمنٹ کرے گا انہی کو۔ پھر ظاہری بات ہے اگر ریاست ان کے ساتھ سختی کرے گی تو پھر وہ بھی فل ٹائم ون سائیڈڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے، یہ چیزیں وسٹ ہوتی جا رہی ہیں، تکلیف دہ امر ہے، اور یہ تو سلسلہ ہے۔ ابھی نیچے جتنے اٹھائے جانے ہیں، ابھی مستونگ سے اٹھائے گئے، نوشکی سے اٹھائے جا رہے ہیں، خضدار والے ایریا سے کافی شکایت آ رہی ہیں۔ دوسری طرف ریاست کہتی ہے کہ بھائی اگر ہم یہ نہ کریں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اب رات کو BLF والوں نے موٹر وے پولیس کی 2 گاڑیاں بھی لے گئے، اور ان پولیس والوں کو یرغمال بھی بنایا، ان کا اسلحہ بھی لے گئے، لیکن بعد میں شکر ہے کسی کو جانی نقصان نہیں دیا، باقی چیزیں وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اب وہ ریاست کہتی ہے کہ اگر ہم اس سے ایسے نہ نپٹے تو کیسے نپٹے، گوریلا وار ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے یہ وہ، لیکن پھر بات وہی ہے کہ بھائی پراپر طریقے سے قانون آئین کے مطابق آپ دیکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہوتا ہے شکوک و شبہات، یا یہاں بدقسمتی سے زد میں اکثر معصوم اور مظلوم زیادہ آتا ہے، دکھ اس بات کا ہے۔ ابھی آج آئے بھی ہوئے تھے
وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی. وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک قانون کر رہے ہیں مسنگ پرسن سے ریلیٹڈ ہماری اور وفاقی حکومت. یہ خیبر پختونخوا طرز کا ہوگا. جب وہاں پہ وہ ثانیہ ہوا تھا پشاور، اس کے بعد انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا جس میں غالباً 90 دن تک رکھا جاتا ہے. جو بھی بندے ملوث ہوتے ہیں، یہ جن پہ شکوک ہوتا ہے، ان سے انٹیروگیشن ہوتی ہے، لیکن اس دوران فیملی والوں سے ملنے دیا جاتا ہے. دوسرا جو قانون ہے وہ کہتا ہے 24 گھنٹے میں آپ نے پیش کرنا ہے. اس میں آپ کے پاس 90 ڈیز ہوتی ہیں، آپ رکھ سکتے ہو. اس کے دو پہلو ہیں. خاندان والوں کو پتا ہو کہ ہمارا بچہ کہاں پہ ہے، کس ہراسمنٹ سینٹر میں ہے، یا آپ اس کو جو بھی حراستی مراکز کا نام دیں، تو ملاقات ہو، یہ خوش آئند بات ہے. لیکن یہ جو 90 ڈیز والا حساب ہے، اس میں زیادہ ٹارچر نہ ہو، اس زد میں معصوم اور مظلوم نہ لوگ آئیں، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، تو یہ پھر دوسرا وہ ہے. جہاں اس کا ایک اچھا پہلو ہے کہ خاندان والوں سے ملنے دیا جا رہا ہے، یا خاندان والوں کو پتہ ہے، وہیں پر 90 دن تک اگر اس کو ظلم، جبر، تشدد کا نشانہ بنایا جائے تو یہ بھی ایک ظلم ہے. تو اس کے لیے بھی کوئی راہ ہموار کی جائے، اور ساتھ میں یہ دیکھا جائے کہ کتنے نوجوان ہیں اور اس میں ہیں، ہر ایک میں کو اسی انداز میں ٹیکل کیا جانا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ قانون کی کیا وہی اسی کو فالو کیا جاتا ہے یا کوئی نیا لاتے ہیں، اور اس میں مزید کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو جب آئے گا اس وقت بات ہوگی. تو سرسری جو چیز نظر آئی، میں نے آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے بات کی، وہ یہ تھی. دوسری بات، پشتونخوا تحفظ موومنٹ بنی، BYC میں خواتین زیادہ ہیں اس لیے بچی ہوئی ہے. کل یہ اپنے جو تھیں یہ لاشیں، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہمارا کسی لاپتہ کی لاش ہو. پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے مارا ہے لیکن وہ لوگ لاپتہ تھے. کل انہوں نے سول اسپتال میں مردہ خانے میں گئے، اب تالا توڑا، ادھر سے غالباً 4-5 جو لاشیں تھیں وہ لے گئے تھے. پھر پولیس والے ان کے پیچھے گئے، 4 میرے خیال میں واپس لے لی، 1 ان کے پاس رہ گئی. تو اور رات کو میرے خیال میں بیبر یا دوسروں کو ایسے ہی کیس بنا کے، یا پہلے بھی کوئی کدو کا کیس ہوں گے، لیکن شاید یہ کل والے کیس کے بعد جب وہ لے گئے اور وہ آئے سول اسپتال سے لے گئے، پھر شاید اداروں نے کہا ہوگا کہ بس انف از انف، اب ہم نے ہارڈ کور پہ جانا ہے. اس کے بعد شاید یہ چیزیں ہوں. اور آگے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیمیل، ابھی جو PTM اور BYC میں، PTM میں اس طرح خواتین ایکٹیو نہیں ہیں، نہ اتنی تعداد ہے. BYC میں جو 70% قیادت ہے وہ خواتین کے پاس ہے. اس سے اب ٹیکل کرنا ریاست کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ کیا کرے. اگر ادھر سے ان کے ساتھ سختی سے نمٹتا ہے تو وہ اور کمپلیمنٹ کرے گی عسکریت پسندوں کو، سوسائٹی کو، کہ بھائی فیمیل کے ساتھ آپ یہ رویہ رکھ رہے ہیں. اور دوسری جانب اگر نہیں رکھتے تو وہ آگے ہیں، وہ بالکل چیلنج کر رہے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ لے کے جانا ہے. تو مارنگ بلوچ لوگوں نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ ہم سول ہسپتال میں یہ دھرنا دے دیں گے کہ ہمارے شناخت وہ کی جائے کہ یہ کون ہے. اس طرح کاسی قبرستان میں جو دفن کی گئی تھی لاشیں، کوئی غالباً 13 لوگ تھے، تو اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کون ہے. شکوک و شبہات تھے کہ یہ ہوں گے یا کاروائی والے یا دوسرے. آج وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے، مطلب وہ BLA والے یا BLF والے تھے، BLA والے ہی تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ٹرین حادثے والے تھے. ان کو مارا ہے، ان کو یہاں دفنایا، ان کے DNA سیمپل لے گئے، ایک امانت کے طور پر رکھا ہے. پھر کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب پھر ان کو بھی، ان کا اور انوار الحق کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو پہاڑوں میں لڑتے ہیں یہ بھی مسنگ پرسن ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ایسا بھی نہیں ہے، لیکن کچھ 1-2 کیس ایسے ضرور ہیں کہ وہ پہلے لاپتہ تھے، پھر اداروں نے چھوڑے، پھر وہ عسکریت پسندی کی جانب چلے گئے. اب وہ کہتے ہیں نہیں بعد میں گئے، ادارے والے کہتے ہیں یہ پہلے ہی ان کے ساتھ تھے. تو یہ نظریہ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن جب تک حتمی وہ نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کہہ سکتا. تو وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کو یہاں نہ دفناتے اور ادھر ہی پڑا رہنے دیتے تو پھر کہتے مسنگ پرسن کی تعداد میں اضافہ ہوتا. تو وہ بیانیہ ان کو سوٹ کرتا ہے. وزیر اعلیٰ اپنا بیانیہ وہ رکھتے ہیں، ان کا اور انوار اللہ کاکڑ کا یہ نظریہ ہے، اور اسی کو ہی آگے چلا کہ وہ آج اس منصب تک آ پہنچے ہیں. بہرحال آج وزیر اعلیٰ کا جو کانفیڈنس تھا وہ آسمانوں کو چھو رہا تھا. وفاقی حکومت ان کو وہ کر رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی ان کو فل بیک ہے. آج ان کی پریس کانفرنس سے واضح ہو رہا تھا کہ ایک تو وہ بہت سخت اسٹریٹجی پر عمل کرنے جا رہے ہیں، دوسرا ان کو فل بیک ہے. اس وجہ سے آج کی آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھیں، کوئی فرسٹریشن نہیں تھی،
کوئی ٹینشن نہیں تھی یا کوئی بات بنا نہیں رہے تھے. ایک وہ کیا کہتے ہیں فل ٹائم کسی کو آپ اختیارات دے دیتے ہیں, آج ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں. تو اب ہم آتے ہیں پی ٹی ایم پہ. پشتون تحفظ موومنٹ کے مرکزی رہنما سابق ایم علی وزیر 3 MPO کے تحت مختلف مقدمات میں پہلے پنجاب, اسلام آباد سے پنجاب, پنجاب سے ہوتے ہوئے بلوچستان, بلوچستان سے آج کل کراچی میں قید ہے. یہ یاد ہوگا آپ کو جب 11 اکتوبر کو پشتون قومی عدالت کے نام سے ایک جرگہ منعقد کیا گیا پشاور کے پاس, تو اس سے کچھ دن پہلے ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اکتوبر سے مارچ تک ابھی تک اس کے اوپر کیس بنائے جا رہے ہیں یہ وہ. میں حیران ہوتا ہوں کہ یار ادارے کو کوئی رحم نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. اس کے خاندان سے کوئی 18-19 لوگ مارے گئے ہیں. اب وہ پہلے ہی شوگر کا مریض ہے, گردوں کا مریض ہے, مختلف قسم کی بیماریوں سے ہے. منظور بشتین یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ علی وزیر کو یہ کہا گیا کہ اگر ہم مار دیں تو آپ کے پیچھے کوئی پوچھنے والا ہے. تو اس نے پھر اس کو لنک کیا کہ جب ابھینندن تھا اس کو آپ نے مارا, مطلب اس کے پیچھے انڈیا تھا. جب ریمن ڈیوس تھا کیا اس کو آپ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ماریں گے, آپ کا پیچھے پوچھنے والا کون ہے؟ اس کا مطلب اسے نہیں کہا, ان کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے. یہ علی وزیر کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں جو بھی اداروں کے لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں یقیناً وہ بہت زیادہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا ہے, 100 چیزیں آگے پیچھے مینیج ہوتی ہیں, لیکن اس انتہا تک نہ لے جاؤ کہ اگلے کا راستہ ہی بند کر دو. پھر وہ جب نکلتے ہیں پھر ان کی آپ فرسٹریشن دیکھیں, اس کی آپ زندگی دیکھیں گے اسی طرح گزری ہے. آج جو یہ BYC کی اکثریت ہے, آپ جب ان کے الفاظ سنتے ہیں یا آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اتنے ہارڈ سٹانس پر ہیں, آپ ان کی زندگیاں تو دیکھیں. یہ لاٹ آئی ہے 2000, مطلب تھوڑی سی انہوں نے ہوش سنبھالا 2001 کے بعد والی. تو یہ مسلسل اس جنگ و جدل میں رہے, لاپتہ, مسخ شدہ لاش, اس وجہ سے یہ ہارڈ کور بنے ہیں. اس کے بعد والے جو آ رہے ہیں شاید ان سے زیادہ ہارڈ کور. تو وہ دراصل وہ جو سوسائٹی ہے, جو سماج ہے جس میں رہ رہے ہیں, وہ وہی بات بولتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں, جو ان پر گزرتی ہے. ابھی پی ٹی ایم والی علی وزیر جو بولتا ہے ان پر یہ چیزیں گزری ہیں. تو دیکھیں بہت ساری غلطیاں آج ہم مانتے ہیں, لیکن پھر جب کوئی اور بولے پھر ہمیں تیش آ جاتا ہے, پھر سارے ادارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. رہی صحیح کسر پی کا ایکٹ میں آ کے اب جو کوئی وہ کرے. بھائی کیس کتنوں کو آپ ایسا کرو گے, سزا دو گے, کیا ایسا ہی ہوگا؟ کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ یہ چیزیں آپ کے گھر تک آنی ہیں. شاید آپ کی نہ ہے, آپ کی بعد والی جنریشن تو یہ فیس کرے گی. تو نہ کیا کریں کسی کے ساتھ کہ کل آپ کے ساتھ وہ ہو تو آپ کو تکلیف ہو. تو مہربانی کر کے علی وزیر, یا دوسرا بہت ہوتا ہے, بیمار آدمی ہے, بھوک ہڑتال پہ بیٹھا ہوا ہے, خدا نخواستہ وہ اس میں کسی بڑی اس میں چلا گیا تو شاید بہت زیادہ مسئلے بن جائیں. اور میں جو سن رہا ہوں کہ عید کے بعد کوئی بڑے لائے عمل کا وہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ انف از انف. اس طرح پھر وہ سمت خان ہے, وہ دوسرے جو مرکزی قیادت ہے, ان کو پکڑا ہوا ہے. تو بہت ہو گیا ہے, اب تھوڑا سا ڈھیل دے دیں. باقی آپ دیکھ رہے ہو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات وہ ہیں. باقی ہم رہی صحیح کسر ہم خود پوری کر رہے ہیں, باقیوں کو بھی اپنے خلاف کر کے. تو مہربانی کریں, اس طریقے سے ڈیل کریں اور اب بس کر دیں. بہت انف از انف. کیا کیس تھا, کتنے کیس بنا دیے. اتنا بدزن کسی کو نہ کریں, اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو پر تھوڑی وہ کریں. بس اس کو یہ سوچیں کہ وہ آپ کے فیملی کا نہ صحیح, کم سے کم آپ کی ریاست کے اندر ہے, اور آپ سے پوچھ گچھ ہونی ہے, چاہے بلوچستان میں ہو رہا ہے چاہے وہ ہو رہا ہے. اس دنیا میں نہ صحیح اگلی دنیا میں ہے, تو کم سے کم آپ تھوڑے بہت سرخرو ہونے چاہیے. تو ہم کہتے ہیں جو عسکریت پسند ہے اسے اس کے مطابق ٹیکل کریں, لیکن جو آپ سے ڈیموکریٹک وے میں چل رہا ہے اس سے آپ اسی انداز میں بات کریں. خیر پتہ نہیں ہماری عدالتیں یا باقی ادارے کب ایکٹیو ہوں گے اور وہ اس چیز پر کوئی ایکشن لیں گے. آخری بات کہ میں نے کہا نہیں, کیا میڈیا آپ دیکھو گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بلوچستان کی ہمیشہ وہ خبر آئے گی یہاں دھماکہ ہوا, یہاں مار دیا, یہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھی خبر نہیں آئے گی, اور وہ سننا بھی نہیں چاہتے.
لیکن جب حالات یہاں پیک پر جاتے ہیں پھر ان کو یاد آتا ہے کہ بلوچستان والوں کے ساتھ تو ہم نے زیادتی کی ہے، ان کے وسائل تو ہم لوٹ رہے ہیں، ریکارڈنگ کی صورت میں، سیندک کی صورت میں، سوئی گیس کی صورت میں، سی پیک کی صورت میں، مختلف جس چیز کا نام لوگے اس چیز پر استحصال جاری ہے۔ تو جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہاں یار یہ گورننس یا کرپشن کی وجہ سے ہے، یہ ان کو حق نہ دینے کی وجہ سے ہے، پھر وفاق اٹھتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا بڑے وزیر آئے ہوئے تھے، ظاہری بات اسٹیبلشمنٹ نے بھیجے ہوں گے کہ جا کے وہاں پہ وہ کرو، تو آج وزیر اعلیٰ نے ان کی موجودگی اور ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی کہ وفاق بہت ساتھ دے رہا ہے، ہم دونوں اپروچ پر جائیں گے، ڈیولپمنٹ بھی ساتھ رکھیں گے اور کائنیٹک اپروچ پر بھی جائیں گے۔ کائنیٹک پہ کہ میں بتا نہیں سکتا، دوسرا یہ ہوگا کہ ہم ایک سائڈ پہ ترقی دیں گے، دوسری سائڈ پہ ہم گولی اور بندوق والی سرکار چلاتے رہیں گے۔ تو امن اور جنگ شاید ساتھ ساتھ چلنا مشکل ہے، پہلے امن ہو پھر ترقی بھی آتی ہے۔ تو لیکن جس طرح میں نے کہا آج وزیر اعلیٰ کا کانفیڈنس بہت اوپر تھا، آج اس کے الفاظ سے یہ ہو رہا تھا کہ اس کو فل ٹائم اسٹیبلشمنٹ کی بھی بیک ہے اور وفاقی حکومت کی بیک بھی دلوائی گئی ہے۔ کل آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو بھی وہ عیدی لینے آئے یا پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا یا پھر یہاں پہ مزید اپنے لوگ ایڈجسٹ کروانے آئے تو وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو آج وزیر اعلیٰ کافی کانفیڈنس میں دکھائی دے رہے تھے۔ تو وزیر اعلیٰ کا کانفیڈنس میں دکھائی دینا بھی بڑا کوئی کائنیٹک وے میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ملوث نہیں ہے وہ لاپتہ نہ ہو، جو ہتھیار نہیں اٹھا رہا اس کو ناجائز تنگ نہ کیا جائے۔ ہم وہ کہتے ہیں جو قانون اور آئین کہتا ہے۔ تو وفاق ابھی آیا ہے، کچھ ارب دے دیں گے اور پھر کہہ دیں گے ہم نے اتنا دیا، جتنا بھی دے دے۔ وفاق اپنے 10 سال کے پورے اگر بجٹ بھی دے دے یہاں پہ، پھر بھی بلوچستان کہ جو ڈائنامکس ہیں وہ اتنی ایزیلی تبدیل نہیں ہوں گے۔ لانگ ٹرم پالیسیز ہوں، 8-10 سال کی پالیسی ہو، وہ مختلف صورتوں میں ہو، ایجوکیشن، ہیلتھ، اسکالرشپس، جابس، بڑے لیول کی صورت میں انگیج کریں گے۔ سب سے اہم یہ بارڈرز کھولیں، آپ کے آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کھولیں گے، چند ارب آئیں گے، اس میں سے 80% کرپشن ہو جائے گی، 20% کہیں کچھ بنا یا نہ بنا، اس سے آپ کہیں گے کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ خوش فہمی ہو سکتی ہے، خام خیالی ہو سکتی ہے، سراب ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، یہ حل نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ یہ کسی بھی صورت میں وہ کیا کہتے ہیں کہ آؤٹ پٹ نہیں ہوگی جو آپ چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ سے وہ کریں اور قانون اور آئین کے مطابق چلیں اور سختیاں کم کریں، یہاں کی عوام کو اپنی عوام سمجھیں، تب جا کے کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے۔ ہم امید کریں گے کہ ہارڈ اسٹیٹ دشمنوں کے لیے ہارڈ اسٹیٹ ہوگی، اپنوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو شاید الفاظ تو سخت ہوں لیکن قانون اور آئین پر ان کا یقین ہو، ان کے لیے سافٹ اسٹیٹ بنی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔